بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید پڑھنے کا بیان۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو میسر آئے پڑھو۔ وقال تعالی، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کو سننا واجب ہے جب پڑھا جائے تو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حدیث پاک سماعت کریں۔ حدیث امام بخاری اور مسلم نے، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگ اسے دلیل بناتے ہیں، مطلب اس کا سمجھیں، یعنی نماز کامل نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ جس نماز میں نہ پڑھی۔ چنانچہ دوسری روایت صحیح مسلم شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ فَهِيَ خِدَاجٌ، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ نماز ناقص ہے، یعنی مکمل نہیں ہے، نقص ہے اس نماز میں، وہ مکمل نماز نہیں ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے۔ جیسے کئی بھی آیتیں، جیسے حکم یہ ہے کہ اس کے لیے ہے کہ جو امام ہو یا تنہا پڑھتا ہو اور مقتدی کو خود پڑھنا نہیں ہے، یعنی بلکہ امام کے قرات اس کے قرات کے لیے کافی ہے، یہ اس کے لیے جو امام کے پیچھے پڑھتا ہو اس کے لیے کافی ہے کہ امام جب قرات کرے تو اسے چپ رہنا ہے۔ اور حدیث پاک سنیں، امام ابو جعفر شرح معانی الآثار میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر و زید بن ثابت و جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال ہوا کہ اس حضرات نے فرمایا، ان سب حضرات نے، کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نماز میں امام کے پیچھے قرات نہ کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی حدیث پاک ہے، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے معطا، امام ان کی بہت معتبر کتاب ہے یہ فقہ، امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام محمد معطا امام محمد میں روایت دی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امام کے پیچھے قرات کے بارے میں سوال ہوا، پوچھا گیا حضرت امام محمد سے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے یا نہیں مقتدی کو، تو انہوں نے فرمایا خاموش رہ کے، نماز میں شغل ہے اور امام کے قرات تیرے لیے کافی ہے، امام جو قرات کرتا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں چپ رہنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنی، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں دوست رکھتا ہوں شخص کو جو امام کے پیچھے نہ پڑھے، جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ تو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ کتنے لوگ لا علمی میں امام کے پیچھے بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اب فقہی مسائل سماعت کر لیں، فقہی مسائل آپ سماعت کریں۔ یہ قرات کتنی تیز پڑھنا ہے؟ تو قرات میں اتنی آواز درکار ہے کہ اگر کوئی معنی مثل ثقل سماعت شور غل نہ ہو تو خود سن سکے، مطلب یعنی کہ آواز اتنی ہو پڑھنے والے کی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو خود سن سکے، اگر شور غل نہ ہو تو خود سن سکے، اتنی آواز میں اس کو نماز پڑھنی ہے۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی کہ مطلب خود نہ سن سکا، اگر ایسے پڑھا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ کے چلا گیا، تو نماز نہیں ہوگی۔ جو آہستہ آہستہ صرف ہونٹ ہلاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو ضروری ہے کہ اس طرح قرات کرے کہ کم سے کم خود سن سکے، اتنا تیز پڑھنا ہے نماز میں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اس طرح جن معاملات میں نطق و داخل ہیں سب میں اتنی ہی آواز ہے، یعنی جس چیز میں نطق یعنی کہتے ہیں بولنے کو، جیسے اب سنیں، جانور ذبح کرتے وقت اتنی ہی آواز ہو، کم سے کم خود سن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا بسم اللہ اللہ اکبر، خود سن سکے اتنا آواز ہو، ہے نا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں منہ میں پان لیے ہیں، یہ تو پہلے ادب کے خلاف ہے، ہر تو پہلے ان کی زبان نہیں چلتی ہے بسم اللہ پڑھ کے۔ اکثر مرغی والوں کو دھیان دینا، تو اس جگہ پہ آپ انہیں بتائیں، ڈانٹیں، اگر نہ مانیں تو خود سے ذبح کیا کریں۔ وہ بسم اللہ پڑھیں نہیں پڑھیں، کلام الہی پڑھیں، پھر اس کے بعد ذبح کر کے جیسے تیسے دے دیتے ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں آپ ذبح کے وقت۔ اب اتنی آواز کب کب ضرورت ہے؟ طلاق کے وقت۔ طلاق اتنی تیز کہے، کم سے کم خود سنیں، تب طلاق واقع ہے۔ اب ایسے ہی تمام مسئلے جتنے بھی آئیں گے سب میں آواز اتنا ہو کم سے کم خود سنا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، سنیں۔ فجر، مغرب، عشاء کی 2 پہلی رکعتوں میں اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور وتر اور رمضان کی سب ایام پر جہر واجب ہے۔ یعنی فجر کے نماز میں تیز آواز سے نماز پڑھنی ہے، جہر تیز آواز کو کہتے ہیں۔ مغرب کی پہلے 2 رکعت میں، عشاء کی پہلی 2 رکعت میں، جمعہ میں تو 2 ہی ہے، دونوں میں پڑھنا ہے۔ عیدین میں، یعنی دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں، بقرہ عید اور عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ دونوں کو۔ اور تراویح میں بھی زور سے پڑھنی ہے۔ وتر، رمضان کے وتر میں، جو رمضان میں وتر ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، اس میں جہر واجب ہے، یہ دماغ میں رکھے، واجب ہے۔ اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری، چوتھی یا ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اب جہر کے معنی یہ ہے، یعنی تیز کسے کہتے ہیں، اس کا معنی سمجھیں کہ تیز کتنا تیز پڑھنا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تیز کا معنی یہ کہ دوسرے لوگ، یعنی وہ کہ صف اول میں ہے، سن سکے، یہ ادنا درجہ ہے۔ یعنی تیز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کم سے کم اتنا تیز پڑھے، امام کم سے کم اتنا تیز پڑھے کہ پہلے صف کے لوگ کم سے کم سن لیں، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور اعلیٰ یہ ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنا استطاعت پڑھ سکے یا خود سن سکے۔ ہاں ایک اور مسئلہ ہے اس طرح پڑھنا کہ فقط ایک آدمی جو اس کے قریب ہو وہی سن سکے، یہ جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے، یہ واجب اس نے ترک کیا، دھیرے اتنا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، اس میں لوگ زیادہ یہ ہوتے ہیں، حاجت سے زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو۔ ہم اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو یا خود مجھے تکلیف ہو، تو ایسی نماز میں مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کو تکلیف ورنہ اسلام میں خود کو شدت دینا منع کیا گیا ہے، خود کو شدت نہیں دینی ہے۔ تو اب جو لوگ فورس کرتے ہیں کتنے جگہ پہ، اب بیچارہ مائک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ مائک کا بھی رواج نہیں ہے، اور امام کو بھی پریشر کیا جاتا ہے، امام صاحب اتنی آواز نہیں پڑھتے ہیں کہ پیچھے آواز نہ آئے، آپ چلائیں، بیچارہ خود جان لگاتا ہے، تو اس سے کیا اسے تکلیف ہوتی ہے، نماز مکروہ ہے۔ اب مکروہ کرانے کی وجہ کیوں ہو یہ سمجھ لیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ بات مائک کی آئی تو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں مائک کی، بہت اختلاف چلتے ہیں مائک میں نا، لوگ پریشان ہیں، ارے مائک میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ہے مائک، کیا ہے مائک، لوگ ایک کنفیوژن ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، کیا مسئلہ ہے، یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو دھڑلے سے نہ نہیں کہہ دینا ہے، آج کل یہ رواج چل گیا ہے، معلوم نہیں ہے بیسک اسٹرکچر، ہمیں معلوم نہیں کہ کیوں نہیں ہوگی، ریزن، وجہ پہلے معلوم ہونا ہے کہ مائک میں نماز کیوں نہیں ہوگی۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے، دھڑلے سے کہیں بھی فتویٰ دے دیں گے ارے مائک میں نماز نہیں ہوگی، ارے بھائی اس کی ریزن علماء نے بنائی، ٹھیک، اس کی ریزن ہے، کئی ریزن اس کے بنائے گئے ہیں۔ پہلی ریزن یہ کہ پہلے کے دور میں جو مائک ہوتے تھے، ٹھیک، وہ مائک ایسے ہوتے تھے کہ امام صاحب ابھی اللہ اکبر کہیں، سب اللہ لمن حمدہ میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ مائک چونچا کیا کر دے نماز خراب ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مائک کی وجہ سے امام کو اٹھنے بیٹھنے میں اگر تکلیف ہو، پھر وہ ایک علماء کے نزدیک مائک کی آواز کو اصلی آواز نہیں مانی جاتی ہے، ہمارے بریلی کے علماء کے نزدیک۔ اب ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ جو علماء، دیکھیں یہ اختلاف علماء میں مثلا بات ہوئی ہے تو میں بات بتا دیتا ہوں، لڑنا نہیں ہے، اس امت میں جانتے کون سی غلطی ہمیں آ گئی ہے، ہم لوگ فروعی مسائل میں اتنا لڑ بھیڑ گئے ہیں کہ ہمارے اصل مقصد پہ ذہن ہی نہیں جاتا، کفار ہمارے خلاف سازشوں پہ سازش کر رہے ہیں، ہمارا وہاں ذہن نہیں جا رہا ہے، ہم اپنے بھائی کو مارنے میں لگے ہیں، اے تو بائک میں پڑھ رہا ہے، اے تو فوٹو کھنچوا رہا ہے، ارے اللہ کے بندے وہ چھوڑ دو، چلو وہ کر رہا ہے اس کا عمل ہے وہ سمجھے گا، مگر جو اصل مدعے ہیں اس کو ہم نے چھپا دیا، اصل مدعا ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، کیا بنایا مائک، نماز پڑھنے کا بہانہ بھی ہوگا مائک پہ پڑھاتے اس لیے وہاں نہیں پڑھتا ہوں۔ اے میرے عزیزو سنو، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، ایک علماء نے کہا
کہ نہیں ہوگی، صحیح بات ہے، جس نے کہا نہیں ہوگی اس کی وجہ علت جان کر نہیں نہ پڑھنا بہتر ہے، مگر کچھ علماء نے اس کی کیا ہے کہ دیکھیں فتویٰ بدلتا رہتا ہے، یہ بات میں کلیئر کر دوں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں تھا کہ جب شوہر گم ہو جائے، شوہر کہیں چلا جائے تو عورتیں کتنے دن تک اس کی انتظار کریں اپنے شوہر کا؟ امام اعظم نے کہا 70 سال۔ اب بتاؤ اس دور میں کوئی امام اعظم کی بات کو مان کر چلے، کوئی زندہ رہ پائے گا 70 سال؟ تب اس فتوے کو بدلنا پڑا، کیونکہ دور کو دیکھ کر فتوے کو بدلنا پڑتا ہے۔ اب فتوے کو اس کو بدلنا پڑا۔ اب امام مالک کا دور آیا تو انہوں نے کر دیا 4 سال، 4 سال تک انتظار کرے، پھر اگر نہ ملے تو قاضی کے پاس جائے، نکاح فسخ کرائے، دوسرا نکاح کرے۔ تو ایسے ہی جب پیش آتے ہیں مسئلہ تو فتوے کو بدلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو تقوی پہ اختیار کر رہے ہیں ان کی صحیح بات ہے۔ فوٹو کی بات ہے، یہ تھوڑی فوٹوز کی بتا دیں کہ لوگ اس پہ بہت کنفیوز ہیں۔ ہاں بھائی، مطلقاً فوٹو کھینچنا شوق میں یہ حرام بتایا گیا ہے، مگر ضرورت کے مطابق جواز کا کہا گیا کہ ضرورت کے مطابق، جیسے پین کارڈ آدھار کارڈ پہ لگانا، جیسے حضور مفتی اعظم ہند کا دور تھا، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، اس دور میں کیا تھا کہ فوٹو لگانا تھا پاسپورٹ پہ، تو اتنے تقوی والے تھے، بڑے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ ہو جائے، تمہاری حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے، میں فوٹو نہیں لگواؤں گا۔ ایسا ہوا، اندرا گاندھی کی سرکار تھی، انہوں نے اپنے پاسپورٹ پہ فوٹو نہیں لگوایا، مگر اب دور ہمارا آیا، کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے ہمارے لیے؟ حکومت ہمیں کہیں جانے دے گی کہ پاسپورٹ پہ فوٹو نہیں لگائیں گے؟ پین کارڈ آدھار کارڈ پہ اگر نہیں لگائیں گے ہم کہیں جا سکتے ہیں؟ اب کیا ہم ضد کریں کہ حضور مفتی اعظم ہند نے نہیں لگایا تو ہم بھی نہیں لگائیں گے؟ پھر مارے جاؤ گے، نہ کما پاؤ گے نہ کہیں جا پاؤ گے، ہے نا؟ تو پھر جب حضور تاج الشریعہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا ضرورت کے مطابق پین کارڈ آدھار کارڈ پہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب کیا کہیں گے ہم معاذ اللہ کہ تاج الشریعہ نے اپنے نانا جان کی بات کو نہیں مانا؟ ایسا تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ضرورت کو دیکھے تو انہوں نے فتوے کو چینج کر دیا۔ ایسے ہی اب مائک کا مسئلہ ہے، یہ ضرورت پیش آئی کہ لوگوں کی نماز خراب ہونے لگی، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائک نہ ہونے کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ پاتی ہے، تو لوگوں نے ضرورت دیکھا۔ اب وہ دور بھی نہیں ہے کہ مائک اگر صحیح مائک سیٹ اپ کر دیا جائے تو کبھی چونچا ہو ہی نہیں سکتا اس میں، اور اس کے ریزن بھی ہیں۔ تو جو علماء نے کہا اگر آپ کو ان علماء کی بات پہ عمل کرنا ہے تو پڑھیں، نہیں پڑھنا ہے تو برا بھلا کسی کو نہ کہیں۔ آپ کو مجھے حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں تاج الشریعہ تو الحمدللہ سب سے اچھے آپ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تب ایسا نہیں کہ جو دوسرے علماء نے کسی ریسرچ کر کے نکالا تو وہ خراب ہے، اسے برا بھلا نہیں کہنا کرے تم لوگ ایسے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ ارے بھائی یہ فروعی مسائل ہے، تمہیں عمل کرنا ہے کرو، دوسرے کو گالی مت بکو، کیونکہ وہ بھی علماء ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کی اختلاف رحمت ہے، کیونکہ امام اعظم اور ان کے شاگردوں میں اختلاف رہا ہے۔ اب کہیں گے کیسے؟ سنیں، بقرہ عید میں ہم جو 4 دن تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، امام اعظم نے کہا کہ صرف 1 دن پڑھنا ہے بقرہ عید کے دن، ان کے شاگردوں نے بدل دیا کر کہا 4 دن پڑھنا ہے۔ عمل کس پہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ 4 دن والوں پہ۔ اب کیا کہو گے؟ معاذ اللہ ان کے شاگردوں نے غلط کیا، اچھا دیکھا فتوے کو بدل دیا انہوں نے۔ تو ایسا ہوتا ہے، فتویٰ بدلتا ہے، تو ہمیں لڑنا نہیں۔ اب ضرورت تو ایسی پڑ گئی علماء کو، ان علماء کو برا نہ کریں جو ویڈیو پہ آ رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ اب بتائیں کوئی چیلنج آ کر ویڈیو پہ کر رہا ہے، ہماری نبی کی ناموس کے خلاف بول رہا ہے نا، اگر ہم اسے لکھ کر چٹھی بھیجیں گے وہ ہمارا جواب دے گا، دنیا دیکھے گی اسے۔ جس کا رد کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے رد بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی تلوار سے لڑائی ہو رہی ہے وہاں ہم ڈنڈے لاٹھی لے کر جائیں گے، تلوار سے لڑ پائیں گے ہم لوگ؟ یا جہاں بم بارود چل رہے ہیں وہاں پہ ہم لاٹھی لے کر جائیں، لڑ پائیں گے؟ بتائیں آپ۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ جیسا ضرورت پڑے ویسے لڑنا پڑتا ہے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے گندگی میں اترنا پڑتا ہے بھائی۔ تو جب ضرورت، اب یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ دن بھر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے رہو، ضرورت پڑا ایسے لوگوں کا رد کرنے کے لیے تو جو علماء آتے ہیں وہ بھی حرام مانتے ہیں، مگر امت کے لیے کیا کریں؟ ایسا دور آ گیا، کوئی مسجدوں میں آنا نہیں چاہتا، کوئی درس میں بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی جلسگاہ میں جانا نہیں چاہتا، ہم اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے، کیا کریں؟ آخری آپشن بتا سوشل میڈیا۔ اگر سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گے، دیکھیں نوجوان اتنے گمراہ ہو رہے ہیں، جتنے یوٹیوب چینل انہی کے ہیں غلط لوگوں کی، جتنے ویب سائٹ غلط لوگوں کی ہیں۔ اب ہم اگر نہیں اپنی ڈالیں گے تو بچے ہمارے غلط سن کر غلط کی طرف جا رہے ہیں، ہماری اچھی باتیں کیسے پہنچے گی؟ آپ بتائیں۔ تو اسی لیے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، آپ کو جس پہ عمل کرنا ہے خدا را عمل کریں۔ آپ اگر جس پہ آپ کو عمل اچھا لگتا ہے الحمدللہ، آپ اگر اچھے تقوی پہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے تاج الشریعہ کے حضور مفتی اعظم ہند کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں تو سب سے اچھے انسان آپ ہیں، یہ سن لیجیے۔ مگر جو لوگ اگر اس فتوے پہ عمل کرتے ہیں مائک پہ تو اسے برا نہ کہو، وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، وہ کر رہا ہے،
کیونکہ ابھی تاج الشریعہ کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ان سے پوچھا ہے کہ حضور مائک میں نماز فاسد ہوگی؟ انہوں نے کہا مطلقاً مت کہو۔ اب پوچھا کیا حضرت اگر نماز پڑھیں تو اس کو لوٹانا پڑے گا؟ نہیں، ترنت ایسا مت کہو۔ اب ہم انہی کے مرید ہو کر ڈائریکٹ کہتے نہیں نماز نہیں ہوگی، ڈائریکٹ دھڑلے سے انہوں نے اتنی قسمیں اس کی بتائی کہ کن صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں، نہ سمجھ میں آئے تو اسے اکیلے میں آ کر رابطہ کریں کہ کن صورتوں میں نماز، اس کے لیے لڑنا نہیں ہے۔ لڑنا ہے یار لڑو، جو اسلام کے لیے ہمیں خطرے بنے ان کے لیے لڑو نا، جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے لیے نہیں لڑتے۔ ہم آپس بھائی بھائی میں لڑ گئے ہیں، ہمارا ذہن منتشر ہو گیا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء پر چھوڑ دینا، بڑے لوگ یہ کریں گے نا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مائک پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جس کو صحیح سے اردو نہیں پڑھنے آتا، برا نہ مانے میری باتوں کو، ہم صحیح سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث کو نہیں، اب ہم فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے لوگ زیادہ برا بھلا کسی کو نہیں کہتے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بڑے علماء ایک دوسرے کو برا بھلا کبھی نہیں کہتے۔ ہم جیسے چھوٹے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، ان کے پیر کو وہ گالی دے رہا ہے، ان کو پیر کو وہ گالی دے رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ سب برحق ہیں، سب کی عزت سراکوں پر ہے، آپ چپ رہیں۔ ہمارے بھی پیر، ہم رضوی، ہمارے پیر، ہم حشمتی، ہمارے پیر، سب کی عزت کریں خدا را، کسی کو برا بھلا نہ کریں۔ بات آگے بھی بتا دیا، بات کہیں اور چل رہی تھی انشاءاللہ، کچھ باتیں میں بتا دے رہا ہوں۔ اب ایک مسئلہ اور سنیں، آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص، ایک مسئلہ ہے کہ لوگ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، ایک دو باتیں بتا کے میں ختم کر دوں گا، بات کہیں اور نکل گئی تھی۔ دین کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر دین میں نوافل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھیں گے، ہے نا۔ اور رات کے نوافل میں اختیار ہے کہ وہ اگر چاہے تنہا پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، اگر نفل چاہے تو جہر پڑھے تو واجب ہے۔ یعنی اگر رات میں پڑھ رہا ہے تو اختیار ہے اسے، مطلب وہ جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے، تیز یا دھیرے۔ اگر تنہا پڑھے اور جماعت کے ساتھ رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے نفل نماز، کبھی کہیں ہوتی ہے نفل نماز، تہجد کی نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں جہر یعنی تیز آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کا قضا نہیں ہے۔ اب رکوع سے پیشتر اگر یاد آ گیا، رکوع کرنے سے پہلے اسے یاد آ گیا، یعنی فرض کی پہلے 2 رکعتوں میں الحمدللہ پڑھنا وہ بھول گیا، اب جیسے رکوع میں گیا، رکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد آ گیا، ارے میں نے تو الحمدللہ پڑھا ہی نہیں، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء نے فرمایا جب یاد آیا تو فاتحہ کی طرف وہ لوٹے، رکوع سے پیشتر یاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھ گئے۔ یہی اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف عودت کرے اور فاتحہ سورت پڑھ کر پھر دوبارہ رکوع کرے۔ اگر رکوع میں بھی یاد آیا تو پھر دوبارہ اٹھے اور سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت پڑھ کر پھر دوبارہ، اگر رکوع دوبارہ نہ کیا ڈائریکٹ پڑھ کے سجدہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا بھول گئے، آپ کو رکوع میں یاد آیا یا پیشتر یاد آیا، تو پھر دوبارہ آپ صرف فاتحہ اٹھ کر پڑھیں، رکوع میں، رکوع سے اٹھ جائیں، پڑھیں اور سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کریں، نماز تو ختم کریں۔ انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ بور